ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ غالب کی غزل کا یہ چوتھا شعر، اور پہلے اس کے مشکل لفظوں کے معنی، پھر مفہوم اور پھر اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نہاں، نہاں کے معنی ہے چھپا ہوا، گرد کے معنی غبار کے ہیں، اور صحرا کہتے ہیں ریگستان کو۔ گھستا ہے، رگڑتا ہے، جبیں پیشانی کو کہتے ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ صحرا کی وسعت میرے سامنے کم پڑ جاتی ہے، اور دریا کی طاقت بھی میرے سامنے عاجز ہے۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے تو غالب کہتے ہیں کہ میرے سامنے بڑے بڑے صحرا بھی گرد و غبار میں چھپے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کی وسعت اور اہمیت میرے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دریا جیسی عظیم اور طاقتور چیز بھی میرے آگے عاجزی سے جھک جاتی ہے، گویا اپنی پیشانی مٹی پر رگڑ رہی ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنی وسعت نظر، فکری بلندی اور خودی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری نگاہ اتنی بلند ہے کہ وسیع صحرا بھی معمولی اور دھندلے دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے دریا میرے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی کائنات کی عظمتیں بھی میرے شعور کے آگے ہیچ ہیں، کم تر ہیں۔ دراصل یہاں انسان کے باطنی کمال اور شعور کی برتری کی طرف اشارہ ہے۔ بقول شاعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ غالب اپنی خودی اور جنون کی شدت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جوش جنون اس قدر زیادہ ہے کہ میرے سامنے صحرا کی وسعت بھی ایک گرد کے ذرے کی طرح چھپ جاتی ہے۔ دریا اپنی طغیانی پر ناز کرتا ہے، وہ میرے سامنے زمین پر ماتھا ٹیکے نظر آتا ہے، گویا وہ اپنی گستاخی کی معافی مانگ رہا ہو۔ یہ غالب کا مخصوص انا والا انداز ہے، جہاں وہ کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے سامنے کمتر تصور کرتے ہیں۔